بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، مطالعہ مذاہب عالم کے کورس جس کا کوڈ 1902 اور 2632 ہے، اس کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر احمد رضا حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر ماہر مضمون جناب ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرما ہے۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ مطالعہ مذاہب عالم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ مذہب کی ضرورت اور اہمیت اور اس کا فائدہ انسان کے لیے کیا ہے، اور مذہب کیوں ضروری ہے کسی بھی انسان کے لیے؟ جیسا کہ آج کل الحاد کا بھی ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ مذہب بھی کوئی چیز نہیں ہے، یا انکار خدا بھی کوئی وجود نہیں رکھتا۔ تو مذہب کیوں ضروری ہے اور اس پر فوکس کیوں کیا گیا تمام الہامی کتابوں میں اور بالخصوص قرآن مجید کے اوپر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ مذہب اصل میں جس طرح انسان کی فطرت کے بعض لوازمات ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مذہب کی جو تعلیم ہے یا مذہب کے متعلق انسان کا جو نظریہ ہے، یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ اس لیے وہ کسی ایسی سپریم قوت کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی طرف اس کا عقیدہ موجود ہوتا ہے۔ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے سب سے مقدس اور محترم جو شخصیات ہوتی ہیں اس کے والدین ہوتے ہیں، اور والدین سے جب اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو وہی والدین اسے اس کی تعلیمات دیتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا پالنے والا، تمہارا مالک کون ہے۔ جو بھی ان کا عقیدہ ہوتا ہے وہ اسے تعلیمات دیتے ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ فطرت پر پیدا کرتا ہے، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہ۔ یہ کائنات کے اندر ایک بچہ ہے، آپ انسانوں میں بسے گا تو انسانوں جیسی بات کرے گا، یہی بچہ کہیں جنگل میں یا کیسی جگہ جو معاشرت سے ہٹ کے ہوگا تو اسی طرح زندگی بسر کرے گا جیسے وہاں ہے۔ اب انسانوں کے اندر بستا ہے تو انسان اسے اپنے جو عقیدہ اس کا موجود ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے عقیدے کو، پہلے انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وہ ایک عقیدہ رکھتا تھا، جیسا کہ سیدنا آدم علیہ السلام عقیدہ ان کا کہ خدا تعالیٰ توحید کا عقیدہ ہے، آخرت کا عقیدہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سے رجوع کا عقیدہ، یعنی یہ سب تعلیم حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، پھر آگے چلتی رہتی ہیں، اور وہ تعلیم سب انبیاء کی یہ تھی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ یہ ایک فطری چیز ہونے کی وجہ سے انسان کوئی نہ کوئی عقیدہ تو ضرور رکھے گا۔ اب اس عقیدے کے حوالے سے یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ دین بھی ایک ہی ہے۔ اللہ نے جو دین اس کائنات میں بھیجا وہ ایک اسلام دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین حضرت آدم پر بھی آیا وہ بھی اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیا وہ بھی اسلام ہے۔ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین ضابطہ تعلیم دی گئی وہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ لوگوں نے اسے یا یہودی بنا دیا یا مسیح بنا دیا یا ہندو مت بنا دیا یا جین مت بنا دیا۔ یہ لوگوں نے مذہب بنائے اپنے اپنے پیروکاروں کے حوالے سے اور اپنے مذہب کے بانیوں کے حوالے سے، دین ایک تھا۔ دین سر، اس کے اندر میں ایک چیز یعنی قرآن مجید میں ہے وقالت الیہود وقالت النصارى، اللہ نے ان کے دین کو کوئی نام اس طرح سے بیان نہیں فرمایا، دین حنیف یا ملت ابراہیمی یا دین اسلام، یہ نام تو اللہ نے بیان فرمایا۔ تو وہ جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے خود اپنی ایک شناخت پیدا کر لی کہ وہ یہودی ہیں یا وہ عیسائی ہیں یا وہ ہندو ہیں یا وہ فلاں ہیں، لیکن اللہ نے جو دین بھیجا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور جناب ختم نبوت کے تاجدار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ دین اسلام ہے۔ بالکل اسی طرح، اور انہوں نے اپنے اپنے مذہب اختیار کر لیے، اور اس مذہب کے اختیار کرنے کے بعد ان کی جو بنیادی کتابوں کی بھی آپ تعلیم پڑھیں گے تو ان کی تعلیمات بھی وہی ہیں جو سیدنا آدم علیہ السلام نے دی اور دیگر انبیاء دیتے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تکمیل فرما دی۔ بالکل اس لیے جو تکمیل اس لیے فرما دی کہ اس سے پہلے جو ادیان تھے وہ خاص قوموں کے لیے تھے، یعنی ایک خاص قوم ہے، ایک ہی وقت میں کتنے انبیاء مبعوث ہوئے، کسی قوم میں الگ الگ نبی ہے، ایک ہی وقت میں 2 3 4 4 نبی بھی ہوئے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر آپ نے
تمام اس دین کو مکمل فرما لیا. جیسے کہ آپ نے ابھی قرآن مجید کی آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دین اس لیے بنیادی فطری پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ مذہب فطری تقاضا ہے, اس کو اختیار انسان کرے کہ رہے گا. جو الحاد کا شکار ہے وہ بھی کسی خدا کو ضرور مانتے ہیں, وہ بھی کوئی کچھ تصور رکھتے ضرور ہے. میں اس میں عرض کروں کہ وہ قرآن مجید میں ہے کہ اس کا نفس اس کا الہ بن گیا ہے. بالکل اسی طرح وہ اگر نفس کو اپنے نفس کو سامنے رکھتا ہے تو یقیناً اس نے کوئی نہ کوئی معبود تو اپنے لیے بنا لیا ہے, لیکن وہ معبود نہیں ہے جو معبود حقیقی ہے. اسی طرح اس کا مطالعہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ دنیا میں بسنے والے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی سٹڈی کریں, انہیں جانیں. ایک تو فائدہ انہیں یہ ہوگا کہ انہیں آس پاس جو دیگر عقائد لوگ رکھتے ہیں مذہبی طور پر ان کی معلومات ہونی چاہیے. معلومات اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک تو ہمارے معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں ہمارے ملک کے اندر بھی, لیکن جب ہم کہیں سفر کرتے ہیں دنیا میں جاتے ہیں, اور آج بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسے ملکوں میں آباد ہے جہاں دیگر مذاہب کے بسنے والے اکثریت میں ہیں, تو اس لیے جاننا بھی ضروری ہے کہ ان کے مقدسات کیا ہیں, ان کے ہاں عبادات کیا ہیں, ان کے ہاں خوشی کے تہوار کیا ہیں, غم کے کیا کیا ہیں, تاکہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم سماجی تعلقات اور باہمی رابطے کا جو ایک ذریعہ ہے وہ ہم اس کو اختیار کر سکیں اور ان تک پہنچ سکیں. پھر اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ ہے کہ حکمت کی بات جہاں سے بھی تمہیں ملے تم لے لو. یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات اہل ایمان کے لیے ہیں کہ حکمت کی بات اللہ کی وہ یعنی مومن کی وہ گمشدہ میراث ہے, جہاں سے وہ لے لے. اور اسی پر ایک ہمارے ہاں ایک معقولہ مشہور ہے خذ ما صفا دع ما قدر, جہاں سے بھی اچھی چیز ملے اسے اختیار کر لو اور جو بری چیز اسے چھوڑ دو. یہ انسانیت کی اگر ان کے ہاں تعلیمات موجود ہے, کوئی اچھی بات ہے, تو ان کو انسان اپنی زندگی میں اپنے طرز عمل میں اس سے استفادہ کر سکتا ہے, اس سے روشنی لے سکتا ہے, اور وہ وہی تعلیمات ہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, جو اسلام کی تعلیمات ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری بات ہے. اور پھر ہمیں ہمارا دین یہ بھی بتاتا ہے کہ دوسرا مذہب کے بارے میں احترام کا رویہ کتنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک یہودی بچے کا جنازہ گزرا, آپ کھڑے ہو گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو گئے, یہ تو ایک یہودی بچے کا جنازہ ہے. فرمایا کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسانیت کے بھی اپنے تقاضے ہیں. بالکل ایسا. دوسرے مذہب کا احترام بعض دفعہ انسان کو اس معاشرت میں رہتے ہوئے تعلقات کے لیے اور بحیثیت انسان کتنا وہ محترم ہے کہ میری کمیونٹی سے تعلق ہے, میرے معاشرے سے اس کا تعلق ہے, اور بحیثیت جنس میں بھی انسان ہوں اور وہ بھی انسان ہے. کچھ حقوق انسان کے انسانیت کے درجے کے ہیں اور مذہب اس سے کبھی رکاوٹ نہیں بنتا, بلکہ مذہب اس کی تائید کرتا ہے. یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں انہیں مت گالی دو. یعنی گالی دینا کے لیے تو منع کا صیغہ استعمال کیا گیا, نہیں کا صیغہ مت گالی دو. ساتھ اس سے بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ان کے مقدسات کا احترام بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کے ہاں وہ عقیدہ ہے, ایک مقدس چیز ہے, آپ اس کا احترام کریں گے. اس لیے حدیث میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب آپ غیر ملکی یعنی عیسائی حکمرانوں کو, یہود کے حکمرانوں کو لکھا کرتے تھے خط, تو اس میں ان کے اس پہلو کو جو ہمارے اور ہمارے ان کے درمیان ایک ایسا پہلو ہے جس میں اشتراک ہے, اسی کی دعوت دیتے تھے. اور یہ بتاتے تھے کہ سیدنا مریم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے یہاں کیا مقام و مرتبہ ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء بنی اسرائیل کا رسول اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے, اس کا آپ ذکر کرتے تھے. یہ تعلیمات ہمیں رسول اللہ سے ملتی ہیں, اور طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان ادیان کو مطالعہ کرے. جس خطے میں میں اور آپ بستے ہیں یہ بر صغیر کا خطہ ہے, یہ مذاہب کا گھر ہے. ہندو بہت ہیں یہاں پہ,
پھر ساتھ میں چائنا چلے جائیں تو وہاں پر ایک مذہب ہے، اسی طرح سے اس سے اوپر رشیا میں چلے جائیں تو ایک مذہب الگ ہے، پھر اسی برِ صغیر کے خطے میں مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں۔ سر یہ آج کے دور میں جیسے گلوبلائزیشن کی بات ہو رہی ہے اور ہم سب بلکہ ایک موبائل فون کے اندر ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو چکے ہیں، ہمارے جو تعلقات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ کس حد تک ہم اپنے تعلقات دوسرے مذاہب کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں؟ مثلا تجارت کے تعلقات ہیں یا کسی کا کوئی مذہبی تہوار ہے اس حوالے سے تعلقات ہیں، یا شادی بیاہ کے اندر جانے آنے کے حوالے سے تعلقات ہیں، تو ان تعلقات کو ہم ایک تعلیمی درسگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ مسلمان بھی ہوتا ہے اور غیر مسلم بھی ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہم کس طرح اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے انٹریکشن کر سکتے ہیں اور تعلقات بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان مذاہب کا جب مطالعہ کر لے گا تو اس کے ذہن میں ایک بات پیدا ہوگی کہ دنیا میں جس طرح میں کوئی عقیدہ اور مذہب رکھتا ہوں، میری اپنی کوئی تعلیمات اور رسوم و رواج ہے، اسی طرح دوسرا بھی ایک عقیدہ رکھتا ہے، بالکل، اور وہ بھی مذہب رکھتا ہے، اس کے پاس کے دلائل موجود ہیں۔ ایک تو یہ بات اس کے ذہن میں آئے گی کہ جس طرح میں اپنے کسی عقیدے پر کوئی بات کرے تو مجھے رد عمل کا شکار ہوتا ہوں، تو دوسرا بھی اسی طرح رد عمل کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے لیے پہلی چیز صحیح معرفت ہے، اس مذہب کی صحیح معرفت ہے، سنی سنائی بات نہیں، کہ کم از کم آپ کو پتہ ہو کہ یہ مذہب ہے کیا اور اس کی بنیادی تعلیمات کی۔ اگلا مرحلہ اس کے ساتھ تعلقات کا ہے۔ جب آپ اس کی تعلیمات کو سمجھ لیں گے، معلومات آپ کو پتہ چل جائے گی، تو اس کے بعد اس کے ساتھ سب سے پہلا تعلق سماجی سطح پر ہے، بحیثیت انسان۔ مسلم معاشروں کے اندر یا غیر مسلم معاشروں کے اندر جب انسان بستے ہیں تو انسان اکیلے نہیں بستے، بلکہ ان کے ساتھ معاشرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، رہن سہن ہوتا ہے، خوشی اور غمی کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، معاشرت ہوتی ہے، معاش ہوتی ہے، ان کے ساتھ انسان شریک ہوتا ہے اور اس معاشرے کا وہ حصہ بنتا ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ ان کے مذہبی تقدسات کا احترام ہے، اور اس سے آگے جائیں تو پھر شرعی تقاضے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے ہاں شادی بیاہ کا تعلق ہے، کیا ایک مسلمان غیر مسلم کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، اس کے بارے میں پھر اس کی علمی اور تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے بارے میں تعلیم دیتا ہے اور دوسرے کے ہاں مذہب کیا ہے۔ مسلمان کا مومن کے ساتھ نکاح ہوگا، غیر مسلم یا مشرک کے ساتھ نہیں ہو سکے گا، یہ پھر آگے تعلیمات ہوتی ہیں۔ اس سے آگے ہمیں دین ہمارا تعلیم یہ دیتا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، تو وہ تعلیمات ہم پیش نظر رکھتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھیں گے تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر ہم بہت قریب آ گئے ہیں، تو اس طرح یہ بھی بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ دنیا کے اندر آج بہت بری طرح مذہب کو ایسا استعمال کیا جا رہا ہے تشدد کی وجہ سے، یعنی کسی کوئی عزت اور توقیر اس کے کام اور اس کی فکر سے نہیں، بلکہ اس کی نفرت اور محبت کا اظہار صرف مذہب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جیسے آج رویے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی باشرہ آدمی ہے تو اسے لوگ نفرت سے دیکھ رہے ہیں، اور دیگر مذاہب کی خاص کر اہل اسلام کی مقدسات کا بھی حرمتی پوری دنیا میں سرعام قرآن مجید کی بے حرمتی نفرت کا اظہار جسے ہم اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ تو یہ جو طرز عمل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دوسرے مذہب کی بارے میں اس قدر انسان کو اشتعال انگیز تعلیم دی جاتی ہے، بڑھائی جاتی ہے کہ یہ شاید مذہب مجھے ختم کرنے کے لیے آیا ہے اور تباہ و بربادی کے لیے آیا ہے، یہ ایسی تعلیمات دیتا ہے۔ وہ اصل میں خود تعلیم اس نے پڑھی نہیں ہے، اسلام کی تعلیم جانتا نہیں ہے، تو وہ اس کے اندر یہ نفرت کی بیج بو دیے گئے ہیں، اور یہ جو انتہا پسندی ہوتی ہے ہر مذہب کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ڈائلاگ اور مکالمہ، مطالعات بین المذاہب کی طریقہ کار اور انٹرفیس سٹڈیز کی جائے، یعنی آپ دیگر ادیان کی مقدس کتابوں کا مطالعہ کریں، وہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اور پھر جب حقیقت سمجھیں گے تو وہ ان کے ہاں ان میں جتنے بھی اعتراضات ہیں یا الزامات ہیں، جب وہ خود پڑھیں گے تو انہیں حقیقت پتہ چلے گی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جب یہ آتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کو زندہ کرنا پوری انسانیت کو زندہ کرنا ہے، قرآن کی بیسک تعلیمات تو یہ ہیں۔ اور اسی طرح
سیدنا عیسیٰ کی تعلیمات کے اندر عفو و درگزر کا پہلو موجود ہے. اگر آپ رامائن مہابھارت ان کتابوں کو پڑھیں گے تو یہ ان کے ہاں بھی اہنسا کی تعلیم ملتی ہے کہ کسی ذی روح کو تکلیف پہنچانا یہ دنیا کے اندر سب سے بڑا پاپ ہے. یہ جب دین تعلیم پڑھے گا، ادیان کی تعلیم پڑھے گا انسان، تو اس کے اندر ایک اعتدال پیدا ہوگا، اور وہ دیگر مذاہب کے بارے میں جو انتہا پسندانہ رویہ اس کے اندر ہے وہ ختم ہوگا. اس لیے پوری دنیا کے اندر اب پہلے یہ کمپیریٹیو اسٹڈی کہلاتا تھا، یہ تقابلی ادیان، مقارنہ کرنا، موازنہ کرنا. اب دنیا نے اس مذہب کا نام، اس مطالعہ کا نام بدل کر انٹرفیتھ اسٹڈی کر دیا ہے کہ دیگر فیتھ کا مطالعہ کیا جائے. پہلے ہمیں مطالعہ کرنا ہے، جانچنا ہے دوسرے مذہب کو اچھی طرح، اور اس جانچنے کے بعد اسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات دی جائے تو پھر اس کے لیے طریقہ ہمیں بتایا اللہ کے رسول نے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن. یہ تعلیم دی گئی ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس پروگرام کے اندر مطالعہ بین المذاہب یعنی انٹرفیتھ سٹڈیز کے حوالے سے آپ کو بہترین معلومات فراہم کی گئی ہیں، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ دنیا کے ہر شخص کو دوسرے شخص کا احترام کرنا ہے اور یہ احترام اس پر لازم ہے. اور دوسرے نمبر پر ہر شخص نے مذاہب کا مطالعہ بھی کرنا ہے تاکہ جو تشدد کے رویے ہمارے اندر ڈیولپ ہو چکے ہیں یا ڈیولپ ہو رہے ہیں ان کو اعتدال کے ساتھ بدلا جائے، لوگوں کے درمیان نرمی پیدا ہو اور ایک دوسرے کو سپیس دی جائے اور گنجائش پیدا کی جائے تاکہ دنیا کے اندر امن قائم ہو. اور اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، خیر کا مذہب ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے قرآن مجید کی ایک خوبصورت آیت بیان کی کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. تو گویا اسلام ہمیشہ سلامتی کی راہ دکھاتا ہے اور سلامتی کا درس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.